تاریخ کا وہ سب سے خوفناک چہرہ جس کے ایک اشارے پر گردنیں کٹ جایا کرتی تھی، ایک ایسا گورنر جس نے کعبہ پر پتھروں کی برسات برسائی، لیکن اسی کے دور میں اسلام کی سرحدیں ہندوستان تک پہنچی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس نے تاریخ اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا وہ ایک سپاہ قاتل تھا یا اسلام کا عظیم محسن؟ اور آج کی داستان ہے حجاج بن یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کی تپتی ہوئی ریت پر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا چہرہ دیکھ کر دائیوں کی ہاتھ کانپ گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ پیدائشی طور پر دودھ پینا قبول نہیں کیا۔ لوگ ڈر گئے کہ یہ بچہ نحوست لائے گا، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہی بچہ ایک دن پوری سلطنت پر حکمرانی کرے گا۔ حجاج بن یوسف ایک معمولی استاد کا بیٹا تھا۔ اس کا بچپن قرآن کی تلاوت اور درس و تدریس میں گزرا، لیکن اس کے اندر ایک آگ سلگ رہی تھی۔ وہ وقت ایسا تھا جب خلافت بنو امیہ کی ستون ہل رہے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت مکہ میں قائم ہو چکی تھی، اور بنو امیہ کو ایک ایسی شخص کی ضرورت تھی جو لوہے کا جگر رکھتا ہو۔ جب عبد الملک بن مروان نے حجاج کو دیکھا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ دبلا پتلا نوجوان کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ حجاج کو ایک مہم پر بھیجا گیا جہاں اس نے ایسی نظم و ضبط دکھائی کہ خلیفہ دنگ رہ گیا، لیکن اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ اسے اس شہر کا گورنر بنایا گیا جہاں بڑے بڑے سرما ناکام ہو چکی تھی، یعنی کوفہ شہر۔ کوفہ کی مسجد میں لوگ شور مچا رہے تھے، بغاوت کی آگ لگی ہوئی تھی کہ اچانک ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے ممبر پر چڑھ جاتا ہے، لوگ اسے پتھر مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب وہ نقاب ہٹاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے ہیں، وہ تیکھی آواز میں پکارتا ہے، اے کوفہ والو، میں تمہاری کندھوں پر ایسی گردنیں دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، اور ان کا کاٹنے والا میں ہی ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اماموں کے نیچے سے خون بہنے والا ہے۔ دوستو، حجاج کی زندگی کی یہ تو صرف شروعات ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کی یہ پر اسرار داستان پسند آ رہی ہو تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ اب ہم بتانے والا ہے کہ اس نے مکہ مکرمہ میں کیا کیا۔ حجاج نے کوفہ کی باغیوں کو ایسے کچلا کہ پورے عراق میں خاموشی چھا گئی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کی سختی جائز تھی یا وہ صرف خون کا پیاسا تھا؟ اس نے مکہ کا رخ کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے، ان کے خلاف محاصرہ کیا۔ یہاں تاریخ کا وہ موڑ آتا ہے جو ہر مسلمان کا دل دہلا دیتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے مجنکوں سے مکہ مکرمہ پر پتھروں کا برسات برسائی۔ مکہ لہو لہان تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ حجاج بن یوسف نے وہ کر دکھایا تھا جس کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اب وہ رخ کرنے والا تھا، ان سرحدوں کی طرح سے اسلام کی نئی تاریخ لکھی جانی تھی۔ ایک طرف سندھ کی تپتی ریت تھی اور دوسری طرف وسطی ایشیا کی برفیلے پہاڑ۔
حجاج بن یوسف ایک ایسا انسان تھا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ تصور کرے بصیرہ کی گورنر ہاؤس میں ایک شخص بیٹھا، 17 سال کے ایک نوجوان کو بلاتانہ نقشہ دیکھ رہا ہے۔ اس کا نام ہے محمد بن قاسم۔ حجاج اسے کہتا ہے جاؤ سندھ کی بیٹیوں کی پکار کا جواب دو۔ دوسری طرف وہ قتیبہ بن مسلم کو حکم دیتا ہے کہ چین کی دیواروں تک اسلام کا پرچم لہرا دو۔ یہ حجاج بن یوسف کا وہ چہرہ ہے جس نے برصغیر میں اسلام کی بنیاد رکھی، جس نے راجہ دائر کی غرور کو خاک میں ملا دیا۔ حجاج کے بھیجے ہوئے لشکر جہاں جاتے وہاں کی زمین لرز اٹھتی۔ وہ اپنی جرنیلوں کو خطوط لکھتا، جب تک دشمن کا آخری قلعہ فتح نہ ہو جائے چین سے نہ بیٹھنا۔ اس کی سختی اب سرحدوں کی حفاظت بن چکی تھی، لیکن حجاج صرف ایک سپہ سالار نہیں تھا، وہ ایک بے حد ذہندار آدمی تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک پر زیر زبر اور پیش آرات کس نے لگوائے؟ عربی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ کس نے دیا؟ اسلامی سکہ پہلی بار کس نے رائج کیا؟ یہ سب حجاج بن یوسف تھا۔ وہ قرآن کی تلاوت کا ایسا شوقین تھا کہ ہر رات قرآن ختم کرتا تھا۔ وہ شخص جو دن میں سینکڑوں گردنیں اڑاتا تھا، وہی رات کو خدا کے حضور میں رو رو کر دعائیں مانگتا تھا۔ لیکن اقتدار کی یہ طاقت اسے ایک ایسی راستے پر لے جا رہی تھی جہاں بڑے بڑے عابد اور زاہد اس کی تلوار کی زد میں آنے والے تھے۔ کیا ایک انسان بیک وقت اللہ کا سپاہی اور بے گناہ مسلمانوں کا قاتل ہو سکتا ہے؟ اس کا مقابلہ اب کسی دشمن سے نہیں بلکہ وقت کے سب سے بڑے عالم سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے ہونے والا تھا۔ دوستو، حجاج بن یوسف کی زندگی کا سب سے لرزخیز موڑ اب آنے والا ہے، جب وہ ایک ایسی شخص کے سامنے کھڑا ہوگا جس کی دعا سے عرش ہل جاتا تھا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حجاج کا انجام کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس داستان کا آخری اور سب سے اہم حصہ مس نہ کریں۔ حجاج کا جاہ و جلال عروج پر تھا۔ اس کا نام سن کر بچے رونا بند کر دیتے تھے۔ عراق کی بغاوتیں دم توڑ چکی تھی، سلطنت مستحکم تھی، لیکن دلوں میں نفرت پل رہی تھی۔ موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ حجاج کے سامنے ایک دبلا پتلا شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر ذرا برابر خوف نہ تھا۔ یہ وقت کے سب سے بڑے عالم سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حجاج نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور پوچھا، سعید بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر جواب دیا، وہی سلوک کرو جو تم چاہتے ہو کہ اللہ کل تمہارے ساتھ کرے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حجاج کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئے تھے۔ اس نے جلاد کو اشارہ کیا۔ جب سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی گردن پر تلوار چلی تو ان کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے، اے اللہ، حجاج کو میرے بعد اب کسی پر مسلط نہ کرنا۔ خون کا آخری قطرہ زمین پر گرا اور اسی لمحے حجاج بن یوسف کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد حجاج کی نیندیں اڑ گئی۔ وہ سوتا تو ایسے خواب میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے، اس کا دامن پکڑ کر پوچھتے تھے، اے حجاج، تم نے مجھے کیوں قتل کیا؟ اس کا جسم اندر سے گلنے لگا۔ اسے ایک ایسی بیماری نے گھیرا کہ شدید سردی میں بھی اسے آگ کی تپش محسوس ہوتی۔
پیٹ میں ایسے کیڑے پڑ گئے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ گیا۔ وہی اعجاز جس کے نام سے سلطنتیں کانپتی تھی ایک بے بس لاچار انسان بن چکا تھا۔ ناظرین، تاریخ کا یہ حصہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ ظالم کی رسی کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ موت کی بستر پر پڑے اعجاز نے ایک وصیت لکھی۔ اس نے کہا، میں نے وہی کیا جو خلافت کے استحکام کے لیے ضروری سمجھا۔ اے اللہ، لوگ کہتے ہیں تو مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن مجھے تیری رحمت پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ 54 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت پر پورے عراق میں خوشی کی چراغ جلائے گئے۔ حجاج بن یوسف تاریخ کا وہ معمہ ہے جسے آج تک حل نہیں کیا جا سکا۔ ایک طرف وہ شخص ہے جس نے قرآن کو عراق دی، کفر کی قلعے فتح کیے اور اسلام کا جھنڈا ہندوستان تک پہنچا دیا۔ دوسری طرف وہ شخص جس کے ہاتھ پر صحابہ اور تابعین کے خون سے رنگے تھے۔ تاریخ اسے ظالم کہتی، لیکن اس کی فتوحات کے بغیر آج شاید نقشہ کچھ اور ہوتا۔ آپ کے خیال میں حجاج بن یوسف کیا تھا؟ ایک شفاق قاتل یا اسلام کا ایک سخت گیر محسن؟ اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی داستان کے ساتھ۔ اللہ